آج عمران خان کو پہلی آفر کی گئی ہے، پہلی باضابطہ آفر. پھر مذاکرات کے لیے ٹیم بھیجنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے اور ساتھ ہی عدالت نے عمران خان سے اہم شخصیت کی ملاقات کا حکم بھی دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبد القادر کا سلام. انتخابات میں اب صرف 5 دن کا وقت باقی رہ گیا، یا یوں کہہ لیں اگر کیلکولیٹ کریں تو چند گھنٹے ہی باقی ہیں، تو وقت بہت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. تو ایسے میں عمران خان کو 2 کیسز میں تو سزا سنا دی گئی ہے اور تیسرے کی کارروائی ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو جاری ہے، اور عین ممکن ہے کہ اس ولاگ کے دوران اس کا بھی کوئی فیصلہ آ جائے، کیونکہ لاسٹ مومنٹ تک، بلکہ میں ابھی بھی چیک کر رہا ہوں اس ولاگ کو شروع کرنے سے پہلے بھی اور ابھی بھی دیکھا ہے، کوئی ریسنٹ اپڈیٹ نہیں ہے، لیکن صبح سے لے کے اڈیالہ جیل میں ابھی تک کارروائی جاری ہے اور شاید کسی بھی لمحے کوئی فیصلہ یا کوئی نہ کوئی چیز اپڈیٹ آ جائے تو وہ میں نیکسٹ ولاگ میں شاید شامل کر لوں یا اپلوڈ کرنے سے پہلے بھی دیکھ لوں گا. تو ہو یہ رہا ہے کہ پہلے ڈے ٹو ڈے کیسز چل رہے تھے، ابھی جو ہے ڈے اینڈ نائٹ کیسز چل رہے ہیں، اور جس طریقے سے پروسیڈنگز آگے بڑھائی جا رہی ہیں، اگر اس طرح سارے کیسز کو دیکھا جائے A to Z تو میں کہتا ہوں عدالتی نظام میں کیا زبردست اصلاحات آ جائیں گے. لیکن فی الحال یہ عمران خان کے حوالے سے ہو رہا ہے اور اس ٹائم جو چینلز والے ہیں یعنی الیکٹرانک میڈیا وہ انتظار کر رہا ہوگا کہ کسی بھی لمحے خبر آئے اور بریکنگ نیوز چلائیں، ٹیلی ویژن چینلز کی سکرینز ریڈ کر دیں، اور دوسری طرف جو اخبارات والے ہوں گے وہ اپنی اپنی سپیس جو ہے، اخباری سپیس، وہ صفحات کی جو سپیس ہے وہ بچا کر بیٹھے ہوں گے ہیڈ لائنز کی، کہ یہاں پر صبح ہم یہ ہیڈ لائن لگائیں گے. تو رات دیر تک چھپتا رہتا ہے نا اخبار، تو انتظار بھی کیا جائے. جیسے آج اخباروں میں گھٹیا قسم کی ہیڈ لائنز لگی ہوئی ہیں، سابقہ شوہر، موجودہ شوہر اور ان کی لڑائی ہوگی اور پتہ نہیں کیا کیا، اس قسم کی ہیڈ لائنز جو ہے وہ لگا کر دکھائی گئی. بہرحال یہ سارا سین اس وقت چل رہا ہے. اس ساری صورتحال کے دوران جو 2 اہم اپڈیٹس ہیں وہ یہ کہ آج عمران خان کو پہلی آفر کی گئی ہے، پہلی باضابطہ آفر. پھر مذاکرات کے لیے ٹیم بھیجنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے اور ساتھ ہی عدالت نے عمران خان سے اہم شخصیت کی ملاقات کا حکم بھی دیا ہے. تفصیلات کچھ ہی دیر میں بتاتا ہوں. ایک طرف پورا فوکس عمران خان کے کیسز کا فوری فیصلہ کرنے کے اوپر ہے اور دوسری طرف پورا فوکس الیکشن ڈے کی تیاری پر ہے. عمران خان بار بار ہدایت کر رہے ہیں کہ یہ جو سزائیں سنائی جا رہی ہیں ان کو چھوڑ کے، ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اگلے 3 دن بس یہ 3 کام کریں. ہلکا معلوم کریں، نام اور نشان امیدوار کا وہ نوٹ کریں، اور جن لوگوں کو نہیں پتا ان لوگوں تک یہ معلومات پہنچائیں. یہ اگلے 3 دن تک یہی کام کرنا ہے، بیکاز اس کے بعد جو 2 دن ہے معلوم نہیں کہ انٹرنیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ 3 دن آخری وقت بچا ہے. الیکشن سے پہلے بڑے کروشل مومنٹس چل رہے ہیں، کچھ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی پر امید ہے کہ وہ اچھی تعداد میں سیٹیں نکال لے گی. اس سارے معاملے پر جو 2 لفظ مجھے بہت زیادہ سنائی دینے کو مل رہے ہیں وہ ہے ڈیل یا آفر. مطلب جس پریس کانفرنس میں جائیں ڈیل، جس جگہ پر جائیں آفر، کوئی پیغام، کوئی اس طرح کی کوئی چیز. جب سے بشرا بی بی بنی گالہ منتقل ہوئی ہیں اس معاملے پر بہت زیادہ یہ چرچا ہو رہی ہے. تو آج پی ٹی آئی سیکریٹریٹ جانا ہوا، وہاں پر ملاقات ہوئی، کوئی صحافیوں کے ساتھ ایک میٹنگ تھی رؤف حسن کے ساتھ. تو انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا ہے واضح انداز میں کہ 10 سال رکھیں جیل میں، 14 سال رکھیں یا 16 سال بھی رکھیں، ڈیل کسی صورت نہیں کروں گا. یہ ان کا پہلے دن سے موقف تھا اور ابھی تک ہے. ہاں یہ ان سے ضرور پوچھا جاتا ہے کہ کسی نے کوئی ڈیل آفر بھی کی ہے آپ کو، یا آپ خود سے لگے ہوئے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں کروں گا. عمران خان کا یہ پیغام ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 6 مہینوں میں بہت کچھ ہوا ہے جس کی تفصیل ابھی نہیں بتاؤں گا، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ابھی میں کوئی اپنی اوپینین یا ایگزیجریٹ نہیں کروں گا. خیر وہ چاہتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنی قانونی لڑائی جو ہے وہ اسی طرح سے جاری رکھیں گے. دوسری طرف آج ایک آفر عمران خان کو دی گئی ہے. وہ بتانے سے پہلے ایک اہم پیش رفت جو اس وقت ہوئی ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. عمران خان چاہتے تھے کہ ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے سے پہلے ان کی متحدہ مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس سے ملاقات ہو جائے. یہ پچھلے مہینے کی بات ہے، جنوری میں، ابھی جب ٹکٹیں تقسیم نہیں ہوئی تھی اور وہ بلے باز اور نظریاتی گروپ والا کوئی معاملہ نہیں تھا، تو اس وقت عمران خان یہ چاہتے تھے کہ ان کی یہ ملاقات ہو جائے. خصوصی عدالت جنہوں نے سزا سنائی ہے عمران خان صاحب کو، انہی کے جج جو ذوالقرنین صاحب ہیں، انہوں نے حکم دیا
अडयाला जेल की इंतज़ामिया को कि इमरान खान साहब की ये मुलाकात कराई जाए अल्लामा राजा नासिर अब्बास से, जो MWM के सरबराह हैं। लेकिन जेल इंतज़ामिया ने उस वक्त ये मुलाकात नहीं कराई थी, जिसके बाद अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और आज हाई कोर्ट ने वापस ये हुक्म दिया है, बल्कि अदालत के पहले से मौजूद हुक्म के ऊपर अमल दरामद कराने का हुक्म दिया है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास की इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इमरान खान शायद नहीं चाहते कि उनके उम्मीदवार जीतने के बाद भी आज़ाद रहें या उन्हें धकेला जाए किसी दूसरी पार्टी में ज़ोर ज़बरदस्ती से या जैसे भी। तो वो ये चाहते हैं कि जैसे ही इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो, रिजल्ट की अनाउंसमेंट हो, तो उनके उम्मीदवारों के पास कोई ना कोई प्लेटफॉर्म हो ज्वाइन करने के लिए। अभी बल्ले के निशान के ऊपर वो नहीं आ सकते क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला है, अभी वो हुए भी नहीं है, आज होने थे, वो भी मुलतवी कर दिए गए फॉर सम रीजंस। तो अभी इमरान खान साहब की ये चॉइस है कि किसी एक ऐसी पार्टी को वो साथ लेके चलें जिसमें उनके जीतने वाले उम्मीदवारों को एक शेल्टर मिल सके या एक पार्टी की सियासी पनाह एक तरह से आप कह लें वो मिल सके। तो इसके लिए वो किसी सियासी जमात से इत्तेहाद करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि MWM इस वक्त उनके लिए बेस्ट उनको लग रही है। पहले जब टिकटों की तकसीम वाला मामला था, बल्लेबाज वाला उन्होंने इंतखाब क्यों किया या क्यों उसकी तरफ गए, वो मैंने डिग आउट करने की कोशिश की तो पता ये चला कि दो बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टीज़ थी, दो चॉइसेस थी, एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की और दूसरी MWM मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रहा था वो ये कि एक तरफ जो सुन्नी इत्तेहाद था और दूसरी तरफ शिया इत्तेहाद था। तो ये जो एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें कहीं ना कहीं वोटर्स के ऊपर असर पड़ता है इस चीज़ का कि अगर किसी एक मजहबी जमात की तरफ जाएं तो ये जो चीज़ थी कि मजहबी एलिमेंट जो है वो आ जाएगा। तो इस वजह से ये कोशिश की गई कि किसी ऐसी पार्टी को रखा जाए, किसी ऐसे निशान की हिमायत हासिल की जाए जिसमें ये फैक्टर ना आ सके, क्योंकि इलेक्शन होने से पहले आप ये नहीं कर सकते किसी एक मजहबी फरीक को आप अपने साथ हमायत में मिला लें तो कहीं दूसरा ना नाराज़ हो जाए। लेकिन जीतने के बाद जब वोट आपको पड़ चुके हों देन आप फिर किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अब वो शायद उस तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि MWM की अच्छी खासी ग्राउंड के ऊपर एक एंट्रेंच है, मतलब जिसे कहते हैं ग्रिप है, और इतनी आसानी से शायद उनको दबाया ना जा सके। तो ये वो कोशिश हो रही है कि उनकी मुलाकात हो सके, और अगर ये मुलाकात मुमकिन हो गई तो ये पहली सियासी मुलाकात होगी, क्योंकि अभी तक इमरान खान साहब को किसी सियासी शख्सियत से मुलाकात नहीं करने दी गई। इवन उनकी पार्टी के लोगों में से भी कोई सियासी शख्सियत उनसे मुलाकात नहीं कर सकी, सिर्फ उनकी लीगल टीम या उनके फैमिली के मेंबरान ही मिल सके हैं। अब आ जाएं जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा, एक ऑफ़र की तरफ के, जो ऑफ़र आज पहली बार बाज़ाब्ता इमरान खान साहब को दी गई है वो है अकबर एस बाबर की ऑफ़र, यानी बानी रुकन मोहतरम जनाब अकबर एस बाबर की तरफ से। और वो ये कहते हैं कि PTI के बानी चेयरमैन को आज एक पेशकश कर रहा हूँ, एक मसालहती रास्ते पर हमें चलने की ज़रूरत है और बानी चेयरमैन 3 नुमाइंदे अगर मुकर्रर कर दें अपनी तरफ से और साथ में एक वकील को नामज़द कर दें, तो ऐसा ही हम करते हैं, हम 3 नुमाइंदे और एक वकील नामज़द करते हैं और हम आपस में बैठकर एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। उस फ्रेमवर्क की रोशनी में एक मुआहिदा बनाया जाएगा, उस मुआहिदे के बाद हलफ होंगे और फिर वो मुआहिदे की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में ले जाएंगे। अगर ये सारा कुछ ना हुआ तो वो इससे अगली बात भी बताते हैं कि फिर पार्टी के ऊपर पाबंदी का ख़तरा भी मौजूद है। अगर इंटर पार्टी इलेक्शन साफ शफाफ ना हुए, दैट मीन्स कि मेरी मौजूदगी के बगैर हुए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंप लगा दिया कि मैं बानी रुकन हूँ और मेरे बगैर अगर हुए तो फिर दैट मीन्स कि आपकी पार्टी के ऊपर पाबंदी भी लग सकती है, क्योंकि दोबारा चैलेंज होगा तो अदालत कहेगी कि कितनी बार आपने गलत बयानी करनी है, इस बार आपके ऊपर पाबंदी लगाते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि इससे बचने के लिए मेरे साथ बैठें, अपने नुमाइंदे भेजें, वकील भेजें, चाहे तो पहले वकील भेज दें, मैं अपना वकील भेजता हूँ, बैठ के एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं। तो उनकी ये बातें सुनने में तो बड़ी अच्छी लग रही थी कि जनाब ये बट वो जिस कंडीशन के तहत आगे बढ़ रहे हैं और जितना उन्होंने पार्टी को नुकसान पहुँचा दिया है, इमरान खान के इस पूरे इलेक्शन को नुकसान पहुँचा दिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान और उनकी पार्टी में से कोई भी शख्स इस ऑफ़र को कबूल करेगा। भले पार्टी जाती है जाए, वो इस तरफ तो अब नहीं आने लगे। तो इस पर बल्कि PTI का एक रद्दअमल भी आया, इनिशियल रद्दअमल। वो कहते हैं कि अकबर एस बाबर कोई भी पेशकश करने से पहले सिर्फ कौम को ये बता दे कि तहरीक इंसाफ 26 सितंबर 2011 को ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद उन्हें बुनियादी रुकनियत से हटा चुकी है, ख़त्म कर चुकी है। और उनके लिए मुखलिसाना मशवरा ये है कि वो इस तरह के हरबों से बाज रहें
اور الیکشن کمیشن میں اپنی ایک نئی سیاسی جماعت رجسٹر کرا لیں اگر انہیں بہت شوق ہے سیاست کی اصلاح کا بیڑا اٹھانے کا. تو یہ سارا کچھ اس وقت چل رہا ہے. بہرحال الیکشن میں اب جیسے میں نے بتایا کہ چند گھنٹے چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں, تو 13 کروڑ سے زائد ووٹرز جو ہیں وہ حق کے رائے دہی کا استعمال کرنے والے ہیں. 13 کروڑ سے زائد نہیں, تقریباً 13 کروڑ, 12 کروڑ سم تھنگ ہے. تو ان میں زیادہ تر جو ہیں وہ خواتین ہیں, یعنی 52% ٹوٹل ووٹرز کی خواتین ہیں اور باقی مرد حضرات ہیں. لیکن ان مردوں میں یا ان خواتین میں زیادہ تر جو تعداد ہے وہ نوجوانوں کی ہے جو ڈومینیٹ کر رہے ہیں اس سینس میں کہ جو نئے رجسٹر ہوئے ووٹر, یعنی حال ہی میں رجسٹرڈ ہونے والے ووٹرز کی تعداد جو 2018 کے الیکشن کے بعد اب رجسٹرڈ ہوئے ہیں, ان کی تعداد ہے 2 کروڑ 30 لاکھ نئے ووٹرز. یہ ایکس فیکٹر ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں پی ٹی آئی کے لیے یا ان جماعتوں کے لیے جن کی طرف نوجوانوں کا رخ ہے. وہ سارا آبویسلی دکھائی دے رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف ہے. آج نواز شریف صاحب یہ کلیم کرتے دکھائی دیے, انہوں نے کہا کہ نوجوان ووٹر تو میری طرف ہے, جو اصل نوجوان ووٹر ہے وہ تو ہمارے ساتھ ہے, ممی ڈیڈی نہیں, اصل نوجوان ووٹر ہمارے ساتھ ہے. تو یہ ساری سچویشن ہے. اب یہ 2 کروڑ 30 لاکھ کے قریب جو نیا ووٹر ہے یہ کس کی طرف جائے گا, یہ بڑا دلچسپ ہوگا. جاتے جاتے 2 خبریں چھوٹی چھوٹی, وہ یہ کہ عمران خان کے ساتھ یہ جو بھی ایپیسوڈ ہو رہا ہے پاکستان میں, تو اس کے خلاف آواز اٹھانا تھوڑا مشکل ہے, یعنی احتجاج وغیرہ کرنا یا سڑکوں پر نکلنا. آلدو کہ آج رؤوف حسن صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے اوپر بڑا پریشر ہے, لوگ گالیاں دے رہے ہیں, ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں, گھروں سے باہر نکلیں, احتجاج کریں, لیکن ہم احتجاج کی کال نہیں دے رہے, ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ووٹر گھروں سے باہر نکلے. تو پاکستان میں تو مشکل ہے, لیکن پی ٹی آئی انگلینڈ چیپٹر جو ہے ان کی طرف سے ایک ایونٹ جو ہے وہ آرگنائز کیا جا رہا ہے جس میں عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے اور پاکستان میں الیکشن کیمپین کی آگہی کے لیے کل یعنی 3 فروری بروز ہفتہ ایک پرامن پیدل مارچ کیا جا رہا ہے. تو اس میں بھی انہوں نے کہا ہے, اگر آپ تفصیلات دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے ٹویٹر ہینڈل جو پی ٹی آئی یو کے کا ہے وہاں پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ساری انفارمیشن ہے. ایک اطلاع یہ ہے کہ جاتے جاتے خبر یہ کہ جب سے بشرا بی بی کو بنی گالہ منتقل کیا گیا تو بہت ساری اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں, مخالفین بھی آواز اٹھا رہے ہیں اور حامی بھی پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا. تو اطلاع یہ ہے کہ بشرا بی بی اور عمران خان بنی گالہ کو سب جیل قرار دینے کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ واپس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ عدالت بنی گالہ کو سب جیل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن ختم کر کے بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں منتقل کرے. بشرا بی بی کی آج اس حوالے سے کوئی درخواست بھی بتایا گیا ہے کہ عدالت میں دائر کی گئی ہے یا عدالت میں کی گئی ہے, وہ تحریری ہے یا وربل ہے, اس بارے میں ابھی اپڈیٹ لے رہا ہوں, یہ کنفرم نہیں ہے. ابھی دوبارہ سے بتا دیتا ہوں, یہ اطلاع پہنچی ہے میرے تک اور شاید اس کی کنفرمیشن کچھ دیر میں ہو جائے, آپ کو اپڈیٹ کروں گا. ابھی تک کے لیے اتنے, اپنا بہت سا خیال رکھیں, اللہ حافظ.